لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن إلا الرحیم۔ الله برادران اسلام لا اور میری دین اسلامی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ لیلۃ القدر ایک ایسی مقدس اور کھلی اور روشن رات ہے کہ جس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے سے اس رات کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں رات کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرتا ہے اور تراویح کی نماز اور تلاوت قرآن پاک اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو قدردانی کے ساتھ دیکھتا ہے تو ایسے قدردانوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ رات ایسی مقدس رات ہے کہ بڑی روشن رات ہے اور آخر رات ہے۔ اس رات میں بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ہر مخلوق اللہ کا سجدہ کرتی ہے، اور کیسے نہ کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چھوٹا سا ذرہ، چھوٹا سا ریت کا ذرہ یا اس سے بھی کم تر کوئی ایک ایسا ذرہ جو بہت چھوٹا، جو نظر بھی نہ ہے، اس ذرے سے لے کر آسمان ہو، زمین ہو، شمس و قمر ہو، ستارے ہوں، جماداتی نظام ہو، حیواناتی نظام ہو، کائنات کا جتنا نظام ہے قدرت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، پورا نظام قدرت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے، تسبیح میں رہتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ لیلۃ القدر کی رات میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت رحمتوں کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کی نظر سے اپنے ان بندوں کو دیکھتے ہیں جو بندے اس کے قیام میں، اس کے رکوع میں اور سجود میں اور دعاؤں میں اور تلاوت اور ذکر اور درود میں اور پھر اللہ کے آگے آہذاری میں ہوتے ہیں۔ رب انہیں پسند فرماتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں ان پر فخر فرماتے ہیں، اور رحمت کی نظر سے دیکھ کر تجلیات روانی ان پر یوں نازل ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا سے اپنے ان بندوں کو جو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں ہوتے ہیں، انہیں یوں مخاطب کرتے ہیں، حل من مستغفر نستغفر۔ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو بڑھا دوں؟ کوئی ہے سائل؟ حل من سائل، کوئی سوالی ہے کہ اس کے سوال کو پورا کروں؟ آج ہم کتنے مشکل دور کے اندر ہیں، ابتلا ہے، امتحان ہے، کرونا وائرس ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اور اقتصادیات کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ کیا کیا حالات امت پر آ چکے ہیں۔ اس وقت بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، اور مل کر ہم لیلۃ القدر کی آنے والی راتوں میں جو رات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے آہذاری کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور وہ رب وعدہ فرما چکے ہیں، اس رب کا وعدہ ہے، اور وہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، رسول اللہ کی ہر بات سچی ہے، اور ہم اس پر گواہی اور شہادت دیتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کہ وہ ساری رات اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس رات کو غفلت میں سویا ہوا ہو، اس رات کو گناہ میں ملوث ہو، اس رات میں لیلۃ القدر کی رات ہو، حضرت جبریل امین کا نزول ہو، فرشتوں کی رحمت کے ساتھ ان کے پر کھلے ہوئے ہوں، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جب وہ 2 پر کھولتے ہیں تو پوری کائنات ارض ان کے 2 پروں کے نیچے آ جاتی ہے۔ میں اس موقع پر کتنا بتاؤں، پھر رب ذوالجلال خود اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہوں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو، مجھ سے مانگو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب تم دعا کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، وہ تو سب دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وہ دیکھنے والا ہے، وہ قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، فرمائے انی قریب، انی قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہم اس مشکل گھڑی میں، کرونا وائرس کی مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو، تمام دنیا بھر کے مریضوں کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ کے ساتھ، ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے اپنی رضا نصیب فرمائے۔ إلا الله ما لنا رب سواه